मालियाती इदारे एक तरफ, खौफनाक माशी बुरान दूसरी तरफ, और खौफनाक पॉलिटिकल बुरान एक दूसरे के गिरबान हाथों में। कोई वे आउट है, कोई रे ऑफ होप है डॉक्टर साहब? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब टूटने के कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और अब पाकिस्तान के जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बिखेर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाने का कोई भी रोल मॉडल इनके पास बचा नहीं है। तो कैसे आज पाकिस्तान का कंपेरिजन श्रीलंका जैसी सिचुएशन के साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान के ये बुद्धिजीवी और इकोनॉमिस्ट भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान का जो ये मुआशी बहरान है, इससे निकालने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा तजुर्बा या तजुर्बेकार नहीं है जो पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल ले। जबकि सड़कों पे तांडव पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें भी लगनी शुरू होगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है ताकि वो और खरीद सके। तो दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान के जो PIA जैसे जहाज है उनको भी कैश दे के दूसरे देशों के एयरपोर्टों पे उतारना पड़ेगा। तो इसी सिचुएशन में कैसे पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा? तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मालियाती इदारे एक तरफ, खौफनाक माशी बुरान दूसरी तरफ, और खौफनाक पॉलिटिकल बुरान एक दूसरे के गिरबान हाथों में। कोई वे आउट है, कोई रे ऑफ होप है डॉक्टर साहब? फिलहाल तो मुझे कोई रे ऑफ होप नजर नहीं आता है। आपने सही कहा कि एक तरफ ब्रूटल IMF है और दूसरी तरफ एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। कुछ चीजों को जानबूझ के, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि खराब किया जा रहा है, और साथ साथ ये जो सियासी जो कैफियत है इस मुल्क की, कभी आपने भी तसव्वुर किया होगा, न मैंने कभी तसव्वुर किया कि अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को इतने गंभीर हालात में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक वक्त में हुई हैं। नंबर 2, कोई एक ऐसा वॉइस आपको नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में जो कहीं से निकले और फिर इन सब लोगों को इकट्ठा करके कहे कि यार खुदा के वास्ते अपने मुल्क की तरफ से देखो। पाकिस्तान में इस तरह के चैलेंजेस हमने माजी में भी देखे हैं। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था तो हम पे जब सैंक्शन लगे तो हम भी इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए थे। लेकिन उस वक्त एक गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट था, जिसकी वजह से हम निकल कर चले आए उस क्राइसिस से। आज उससे थोड़ा ज्यादा हो गया है क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस क्रिएट किया गया है मुल्क में। लोगों ने अंदर से भी मिलकर उसको खराब करने की कोशिश की गई है। मैं बार बार कहता हूं, आपके प्रोग्राम में भी कहा मैंने। और दूसरा ये है कि ऐसे हाल में कोई पाकिस्तान में इस वक्त एक भी ऐसा सीनियर वॉइस नहीं मिला कि जो इन सब लोगों को इकट्ठा करे और मुल्क के वास्ते इनको इकट्ठा करके इनसे कहे कि खुदा के वास्ते मुल्क को ख्याल करो। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेन वॉइस इन द कंट्री। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। अच्छा, मैं कुछ ना मईशत के यानी कंक्रीट सवाल जाहिर है आप इसके अलावा किससे करेंगे? 4-5 बिलियन के या 4 भी लोग कह रहे हैं बिलियन डॉलर है। 1.1 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने आज होल्ड कर लिया हमारा। और कल मैं हफीज़ पाशा साहब से बात कर रहा था, आपका भी टेक लूँगा। वो कहते हैं कि अगर प्रोग्राम ले लें तो कुछ 30-35% इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ना हुआ तो 70-80% चली जाएगी। डू यू थिंक दिस इज़ द सिनेरियो क्लोजर टू रियलिटी आपके ख्याल में? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके अच्छा हुआ आपने सवाल उठा दिया। जब मैं मिनिस्ट्री में था 1998 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी हमारे पास चूंकि डॉलर हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था। आज तो सैंक्शन तो नहीं है, लेकिन उस वक्त सैंक्शन लग गया था हम पे और कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन हम हर डेट की पेमेंट अपने टाइम पे किए चले जा रहे थे। तो उस वक्त हमने ये कहा कि भाई आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, अगर हमने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा। तो मुझे ये कहा गया था कि आप जरा वो सिनेरियो बनाओ कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो क्या बनेगा। तो मैं वो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ
کہ جب میں نے یہ بات بتائی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس راستے پہ ہم نے نہیں چل رہا ہے بالکل. تو وہ کیا تھا؟ دیکھیں کوئی ملک ڈیفالٹ کب کرتا ہے؟ جب اس کی جیب میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں, ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جب اس کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے تو ہم جیسا ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ جو کنٹری ہے وہ کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کی جیب میں کیش نہیں ہوں گے. وہ لیٹر آف کریڈٹ اس کا کھل نہیں سکتا, کیونکہ اس کا کوئی جو کرسپونڈنگ بینک ہوگا وہ تو کہے گا آپ نے جو ڈکلیئر کر دیا ہے آپ کو تو جیب میں پیسے نہیں ہے, ڈیفالٹ کیا ہوا ہے آپ نے, تو کیسے ہم آپ کو گارنٹی دیں کہ آپ جب یہ آپ کا مال آئے گا تو آپ پیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گے. تو آپ کے تمام امپورٹ جو ہم کرتے ہیں, چاہے وہ خوردنی تیل ہو, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ آٹا ہو, جو بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, یہ اپنے گیس امپورٹ کر رہے ہیں یا ہم تیل امپورٹ کر رہے ہیں, دوائیں امپورٹ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم وہی امپورٹ کریں گے جس کے لیے ہمارے پاس جیب میں کیش ہے. جب کیش نہیں ہے تو ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے. تو جب آپ کی را مٹیریل انڈسٹری کی نہیں آئے گی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی. جب آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگا تو آپ کے سڑکیں بھی اندھیری ہو جائیں گے, آفس دفتر بھی اندھیرے میں پڑ جائیں گے, ہر چیز اندھیرا ہو جائے گا. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, دوائیں نہیں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. لوگ جو اس قسم کے مریض ہیں, اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ان کو دوائیں نہیں ملیں گی, ہسپتال میں بحرانی کیفیت ہوگی, پیٹرول کے لیے لمبے لائن لگی ہوئی ہوں گی, اور بٹ آئی کین گو آن اینڈ آن. آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ ہمارا جو پی آئی کا جہاز جاتا ہے باہر, وہ کہاں لینڈ کرے گا؟ لینڈنگ چارج کے لیے پائلٹ کو جیب میں پیسے لے کے جانے پڑیں گے کیش کی شکل میں, کہ جی ہمیں لینڈ کرنے کی اجازت دے دیں, ہم پیسے جیب میں لے کر آ رہے ہیں. تو وہ آپ کو اترنے کی اجازت دے گا اور پھر آپ وہاں کیش پے کریں گے ان کو. ابھی تو بعد میں اکاؤنٹ سیٹل ہو جاتا ہے نا, ہمارے دفاتر ہیں وہاں پر پی آئی کے ان کے ذریعے سے وہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے. وہ نہیں ہو سکے گا تو جہاز بھی آپ کے رک گیا, کوئی ملک سے باہر نہیں جا سکتا. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو روک رہا ہوں, ایک سوال بڑا اہم ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے اگلے ہفتے ڈالر آ رہے ہیں, آسمان سے آ رہے ہیں, باہر سے آ رہے ہیں. یہ کیا اس کی کیا ریشنل ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کچھ ارینجمنٹ کیا ہوگا کہیں سے تو وہ آ رہے ہوں گے. مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں, لیکن اگر گورنر نے یہ بات کی ہے تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ضرور ہوگا کہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو وہ اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا سکون تو نہیں لے سکتا, میں کہوں گا کہ سکون لے سکتا ہے گورنر, لیکن یہ ہے کہ جو بحرانی کیفیت آج کل مارکیٹ میں ہے شاید اس میں کچھ کمی آ جائے. شاید کچھ لوگوں کے ایل سیز وغیرہ کھلنے لگیں, کچھ امپورٹنٹ آئٹمس کے ایل سیز کھلنے لگیں. ابھی تو سب بند کیا ہوا ہے ہم نے, اللہ کرے ایسا ہو. وہ تو ورچولی مجھے رپورٹ ہوا, ایسے سوشل میڈیا پہ کہنا تو نہیں چاہیے, کہ وہ آلموسٹ they had tears in their eyes کہ خدا کا واسطہ ایل سیز کھولیں. ڈیمیج جو ہے وہ 3 گنا ہو گیا ہے اس چیز سے جو ہم منگوا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے آج وہ جو ہمارے بزنس لیڈر نے جو پریس کانفرنس بھی کیا ہے, میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. جو سوال وہ کر رہے تھے ایک دوسرے سے اس کو بھی دیکھا ہے, تھوڑے سے رہ گئے. اب اس نے اس کو مینیج کرنا ہے. ہمارے جو لوگ ہیں بزنس مین وغیرہ, یہ اسی طریقے سے بزنس ایز یوزول کے طور پہ, اب ظاہر سی بات میں ان کو بلیم تو نہیں کروں گا, ان کا کارخانہ ہے, انہوں نے کہیں مال پہنچانا ہے, کسی ٹائم پہ پہنچانا ہے, وہ را مٹیریل امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایل سی نہیں کھلتا ہے, تو ان کی شکایت وجہ ہے. لیکن میں گورنر کے پوائنٹ آف ویو کی طرف سے دیکھتا ہوں اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ کیا کرے؟ کیا اسی طریقے سے جیسے بزنس ایز یوزول تھا, جو بھی ایل سی آتا تھا سب آنر ہوتے تھے اور سب کھلتے رہے ہیں, ڈالر اسٹیٹ بینک دے رہا ہے, کیا وہ اسٹیٹ بینک اب کر سکتا ہے؟ دی آنسر از نو, نہیں کر سکتا ہے. تو وہ اب مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ 4 بلین ہے, اس کے مزید نیچے نہ چلا جائے. وہ 4 بلین اس کے جو پاس پڑے ہوئے ہیں اس کو کسی طریقے سے کھینچتے جاؤ, وقت گین کرتے جاؤ. یہ وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دوران کہیں سے کوئی پیسہ ویسے آ جائے تو تھوڑا سا ریزرو میں ہمارا اضافہ ہو. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ون لاسٹ کوسچن. کیا دیکھیں ایک کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ they will not let us down, گرنے نہیں دیں گے, نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, this and that, ناک پانی سے باہر رکھیں گے. Do you buy this? دیکھیں پتہ نہیں کون کہہ رہے ہیں, لیکن میری بھی کچھ ہمارے دوست احباب ہیں پاکستان کے, ان سے میری بھی بہت باتیں ہوئی ہیں اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں, اور میں آپ کو وربٹم کوٹ کر رہا ہوں وداؤٹ نیمنگ دوز دوست,
کہ دیکھو تم لوگوں نے اپنے گھر میں آگ لگائی ہوئی ہے اور ہمیں کہتے آؤ ہمیں بچاؤ اس آگ سے. ہم کیسے تمہیں بچا سکتے ہیں اس آگ سے؟ پہلے آپ اپنے گھر کی آگ کو تو بجھاؤ تاکہ ہم آئیں اور آپ کا ہاتھ تھامیں. ہم آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے. یہ لفظ انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے, ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے, لیکن خدا کے واسطے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو پہلے. تو ڈو یو سی یہ میسج تھا ان کا ہمارے لیے؟ جی مجھے میسج انہوں نے کنوے کیا, جو ریلیونٹ کوارٹر ہو سکتے ہیں میں نے وہاں بھی ان سے شیئر بھی کیا اس چیز کو. لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ لگتا ہے یہ ریئلائزیشن ہے ٹاپ پہ جو لوگ یہاں کے مالکان ریاستی کہہ لوں؟ ناٹ ایٹ آل کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے. ان کے نزدیک بزنس ایز یوزول ہے. پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, روز کیا ہو رہا ہوتا ہے سیاست میں, آپ سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کہیں پہ کوئی کنسرن ہے؟ یہ آخری سوال یہ کہ یہ اگر یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ 4 بلین جو ہم نے روکے ہوئے ہیں اور اسے بچانا بھی چاہ رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ کیسے بچ پائیں گے؟ کیا ڈپلیٹ خدا نہ خواستہ, اللہ گاڈ فوربڈ؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو سری لنکا کے جو کیفیت تھی نا فروری کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے میں, ان کے بھی ڈالر ہماری طرف سے ختم ہوتے چلے جا رہے تھے, کم ہوتے چلے جا رہے تھے. تو ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے کہ کی چیزوں کو امپورٹ کر سکے. تو وہاں پر شارٹیجز چیزوں کی ہو گئی, قیمتیں بڑھنے لگی, اور اس کے بعد مہنگائی بھی بڑھنے لگی, پیٹرول نہیں مل رہا ہے تو لائنیں لگ گئی ہیں. تو ایک بحرانی کیفیت پہ سری لنکا آ چکا تھا فروری اور یا مارچ میں. آج جو میں دیکھ رہا ہوں جو بزنس مین نے جس طریقے سے چیخ و پکار کی ہے, یہ وہی سری لنکا آف فیبرری آف مارچ ہے. ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. سری لنکا نے آفیشیلی ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم اب ڈیفالٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں, ہم کوئی ڈیٹ کی پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ 12 اپریل 2022 کو کیا تھا. ہم فروری مارچ میں اس وقت جو سری لنکا تھا جہاں تھا, آج ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. یہ بات کیا باٹم آ گیا ہے سری لنکا کا؟ باٹم آ گیا ہے کیا؟ وہ واپس آ رہا ہے؟ سری لنکا ابھی تو نہیں آ سکے گا. سری لنکا بہت لمبے مدت سے سری لنکا ایک مسائل میں پھنسا رہے گا, میں آپ کو بتا دوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.